کہ فدق کو سمجھنا ضروری ہے، شیعہ بھی اور سنی بھی سمجھیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت ہے، معتزلہ فرقے کا امام ہے، رہنما ہے۔ اس نے شرح نہج البلاغہ 32 جلدوں میں مولا کے نہج البلاغہ کی شرح کی عربی میں۔ تو اس کے استاد حبیب تھے، وہ بھی اہل سنت تھے، اور وہ استاد کو بہت چاہتا تھا، بہت علم سکھایا تھا انہوں نے۔ استاد بھی اپنے اچھے شاگردوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ایک دن ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، بے تکلفی کا، اس نے کہا استاد آج ایک سوال پوچھیں گے آپ سے۔ آج کوئی نہیں ہے، خاموشی سے کہا پوچھو۔ کہا بتائیے فدق فاطمہ کا حق تھا؟ تو ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں میرے استاد مسکرائے اور مسکرا کے کہا ہاں تھا۔ تو ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ دے کیوں نہ دیا؟ جب تھا تو دے کیوں نہ دیا؟ استاد اور مسکرائے، اہل سنت ہیں، اور مسکرائے کہ کیسے دے دیتے؟ اگر دے دیتے تو دوسرے دن کھڑی ہوتی اسی دلیل سے کہ علی کی خلافت واپس کرو۔ تو کل جیسے کہ میں کویت کا ذکر کر رہا تھا کہ جب میں کویت عشرہ پڑھنے کے لیے گیا تو جب پہنچا تو آپ کو بتایا کہ وہاں عزاداروں کی بڑی عزت ہے۔ تو میں نے کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ پوری انجمن جو عشرہ کرا رہی ہو ماتمی، وہ جہاز میں گھس آئی لینے، 20-25 آدمی جہاز میں گھس آئے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ جہاز میں کیسے آ گئے؟ کہنے باہر چلیے تو بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے کویت کی حفاظت کی تھی محرم میں، ہم نہیں بھاگے تھے۔ تو یہاں کے بادشاہ نے کہا آپ جہاں چاہے گھس جاؤ۔ دیکھیے عزاداروں کا مرتبہ وہابی کی نظر میں، وہابی حاکم ہے بھائی۔ کبھی شیخ صاحب ملنے آ رہے ہیں آپ سے، اچھا کویت کا شیخ آ رہا ہے، آ گئے وہ۔ تو ان کا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو ویزا دلایا، ان کے کہنے سے شیخ نے ویزا دلایا تھا حکومت سے کہہ کے، اس لیے کہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہا تھا، چند دہشت گرد پکڑے جا چکے تھے 4-5 دن پہلے، تو ویزا بند کر دیا تھا۔ تو محرم کی وجہ سے شیخ نے ویزا دلا دیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے جو آپ کو ویزا دلایا ہے، میں نے آپ کی تقریریں یوٹیوب پہ سنی ہیں، اس لیے دلایا ہے کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا اور وہ آپ بتائیں گے۔ تو بس ہمارے جو محنت ہے اس کا محنتانہ یہ دے دیجئے کہ سوال کا جواب دے دیجئے۔ سنی شیخ تھا کویت کا۔ تو سوال کیا، اس نے کہا یہ بتائیے کہ فدق چھین لیا گیا تھا شہزادی سے، تو جب مولا کا دور آیا خلافت کا تو فدق لے لیتے، اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں لیا؟ تو میں نے کہا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اہل سنت عالم کا، اہل سنت عالم۔ ابن ابی الحدید معتزلی سے کسی نے پوچھا کہ علی نے اپنے دور میں فدق کیوں نہ لے لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سوال تو علی سے کیا گیا تھا کہ اس وقت تو آپ خلیفہ ہیں عرب کے، اب فدق آپ لے لیجئے۔ تو مولا نے جواب دیا میں اب فدق لے کے کیا کروں؟ اگر میں نے آج فدق لے لیا تو میرے بعد پھر کسی اور کا ہو جائے گا، لیکن آج میں نے فدق لے لیا تو زہرا کی مظلومیت ختم ہو جائے گی۔ خوشی کی بات ہوگی، اولاد کو واپس مل گیا تو میں کیوں لوں؟ اور پھر اس کی ایک پوری تفصیل ہے جو عرض کیے دیتا ہوں کہ مولا نے واپس کیوں نہیں لیا، وہ بھی سن لیجئے۔ مولا تو مولا ہے، جو علم ان کے پاس ہے کائنات میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔
تو ہوا یہ جناب عالی کہ فدق چلا. بھئی کہہ کے یہ لیا گیا کہ بھئی بی بی نے کہا کہ کیوں لے رہے ہو؟ آپس میں ڈسکس ہوا معاملہ کہ دے دیا جائے تو بہتر ہے. تو آپس میں گفتگو کا بھائی اگر فدق دے دیا تو چھوڑ کے کیا گئے ہیں رسول اللہ؟ حکومت کے خزانے میں کیا ہے؟ ایک حکومت جاتی ہے تو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، مرکزی بینک ہوتا ہے، اس میں خزانہ ہوتا ہے، تو آنے والی حکومت اسی پیسے سے چلاتی ہے. یہاں مسئلہ ہے کہ حکومت تو بن گئی، پیسہ ہے نہیں. تو ان کا بھائی فدق کے بغیر اسی کا خراج جو ہے اسی سے تو ہم تنخواہیں بانٹیں گے، اسی سے فوج کو، آرمی کو تنخواہ ملے گی تب وہ لڑیں گے. تو آپ کہہ رہے ہو ایک چھوٹا سا باغ تھا، عرب کی پوری حکومت اسی سے تو چلی. تو وہ باغ فدق نہیں ہے، وہ ایک اسٹیٹ ہے، عظیم الشان اسٹیٹ، حکومت ہے وہ. اب کیسے پتہ چلے کہ بھئی کتنا بڑا تھا فدق اور کیا تھا؟ تو مامون رشید نے کہا امام رضا علیہ السلام سے ذرا نقشہ بنا دیجئے فدق کا تو ہم آپ کو فدق واپس کر دیں. اب ولی عہد بنایا تو اب تو واجب ہے کہ فدق بھی دے دیں، کیوں لیا بیٹھا ہوا ہے، ان کے نام لکھ دیں. امام نے کہا لاؤ قلم کاغذ نقشہ بنا دوں. آپ نے نقشہ بنایا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو آپ نے ہماری مملکت کا نقشہ بنا دیا. امام نے کہا تو کیا سمجھا چھوٹا سا باغ ہے؟ ارے اسی فدق سے تو حکومت شروع ہوئی تھی، وہ بڑھتی گئی، یہ فدق بڑھ رہا ہے، جہاں تک مسلمان جائیں گے فدق. یہی ہے فدق. تب یہ ڈسکس ہو رہا ہے فدق اگر دے دیا تو تنخواہیں کہاں سے دیں گے، حکومت کیسے چلے گی؟ اب وہ چلا ان کے پاس. ایسا دور آ گیا کہ پھر خاندان میں ہی ساری دولت، اسلامی دولت خاندان اور قبیلے میں محدود ہو گئی. اب غیر باہر والوں کو کچھ نہیں مل رہا. اب وہ تڑپ رہے کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. انہوں نے بغاوت کر دی، ایک ہنگامہ ہو گیا، ہڑبونگ ہو گئی کہ ابو ہریرہ کو کہنا پڑا کہ اس ہڑبونگ میں، یہ جو مدینے میں ہڑبونگ ہوئی، یہی لفظ ہے، ترجمہ ہے شعر کا، کہ اس ہڑبونگ میں سب پہ تو ایک مصیبت پڑی، مجھ پہ دو مصیبتیں پڑیں کہ اس ہڑبونگ میں ایک تو شیخ مارے گئے اور میرے چمڑے کا تھیلا کھو گیا. شعر موجود ہے. تو اس ہڑبونگ میں پتہ یہ چلا کہ دولت ایک جگہ چلی گئی. فدق کہاں گیا؟ اب یہ فدق کی کہانی کو سمجھیے. ہر حاکم اپنی ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا تھا. اب ظاہر عرب والوں کو کیا معلوم کیوں رکھ رہا ہے؟ تاکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم حاکم ہو جائیں، اور جب ہم حاکم ہوں تو جلدی سے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کے نام چڑھا دیں، اس لیے کہ سرکاری کاغذات میں فدق کے مالک کا نام چونکہ فاطمہ لکھا ہے. بھائی جو زمینوں کے مقدمے لڑتے ہیں وہ کاغذات نکلواتے ہیں کورٹ سے کہ پہلے زمین کس کے نام چڑھی تھی، وہی دکھا کے تو کہتے ہیں یہی تو ہمارے پردادا تھے، تو معصوم کہتے ہیں یہی تو ہماری پردادی تھی. اور لکھنؤ میں تو خاص طور سے زمینیں زیادہ تر خواتین کے نام ہیں، ملکاؤں کے نام ہیں. اور یہ بھی ایک ذہانت تھی کہ چونکہ بھائی فلاں ملکہ جہاں، تو یہ نام کون رکھے گا؟ ملکہ زمانی، یہ نام کون رکھے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فاطمہ بنت محمد، یہ نام کون رکھے گا؟ لیکن چالاکی دیکھیے کہ نام رکھنا ہے تاکہ جب چلے تو کاغذات سرکاری کس کا ہے فدق؟ ان کا فاطمہ کا. تو اب جب یہ ہڑبونگ والا دور آیا
تو پتہ چلا فدق جو ہے وہ فاطمہ کے نام ہے، اور فاطمہ بنت فلاں، اور داماد جو ہیں وہ مروان ہے، قبضے میں آ گیا۔ اسی طرح یہ آگے تک گیا۔ یہ تاریخ کی ایک انوکھی داستان ہے، حیرت انگیز داستان ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہانی ہے اس کی کہ کب ملا، کس کو ملا، کب یہ کہا گیا کہ واپس کر دیا جائے۔ اب آ گئے جناب حاکم ہو کے عمر بن عبدالعزیز، اور کہا گیا کہ یہ ایسے خلیفہ تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی پہ تبرہ بند کروایا جو ہو رہا تھا۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ مدینے کے گورنر کو فوراً خط لکھا کہ بھائی فاطمہ کا فدق واپس کر دو۔ اب یہ ہسٹری جو ہے یہ سب کی ہے، صرف آپ کی نہیں۔ یہ بین الاقوامی ہسٹری پڑھ رہا ہوں جو کورس میں پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹیز میں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے ایم اے میں، اس میں سے پڑھ رہا ہوں۔ جو کراچی یونیورسٹی میں، لکھنؤ یونیورسٹی کی ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی جو کتاب ہے اس میں سے پڑھ رہا ہوں، جو طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ چونکہ ان کا دور آ رہا ہے تو انہی کے دور تو چلتے ہیں نا ہسٹری میں، تو اب ان کا دور آیا تو ان کے کارناموں میں دو کارنامے یہ لکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا فدق واپس کر دو۔ تو جملہ یہ لکھا گورنر مدینہ کو کہ فاطمہ کا فدق واپس کر دو۔ تب یہ پتہ چلا جو بات میں پہلے کہہ چکا کہ کتنی فاطمائیں تھیں مدینے میں۔ تو گورنر نے وہاں سے حاکم کو خط لکھا، کون سی فاطمہ کو فدق واپس کر دوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کون سی فاطمہ؟ اس نے وہاں سے قرآن کی آیت لکھ کر بھیجی کہ اگر اللہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دے کہ گائے کی قربانی دے دو تو کیا بنی اسرائیل کی طرح تم بھی پوچھو گے کہ گائے کا رنگ کیا ہو، گائے کیسی ہو، کس وقت قربانی دیں، کب قربانی دیں، گائے کی ولدیت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے قربانی دے دو۔ کہہ دیا کہ فاطمہ کا فدق ہے تو فاطمہ کا فدق واپس کر دو۔ اب اس کے سمجھ میں آ گیا، جب ڈانٹ پڑی اور اصرار ہوا کہ فدق تو فاطمہ کا ہے، تو اب قیامت تک فاطمہ کا ہی رہے گا، حالانکہ فاطمہ کے پاس نہ رہا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ جو قدرت نے ظاہر کرنا چاہا؟ اب یہاں سے گفتگو ہوتی ہے کہ فدق خیبر میں جب واپسی ہوئی اور لشکر واپس ہو گیا تو راستے میں فدق کا علاقہ پڑتا تھا خیبر کے پاس، تو فدق کے یہودی آئے اور رسول اللہ سے فرمایا، کاغذات لے کے آئے فدق کے، اور کہا کہ لشکر آپ کا لوٹتا ہوا نہ جائے، ہم کو منع کر دیجئے، ہم نذرانے میں آپ کو یہ فدق دیتے ہیں۔ اور ایک کاغذ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس قدیم زمانے سے رکھا ہوا ہے کاغذ۔ اس کاغذ کو بلند آواز سے سب کے سامنے پڑھا گیا کہ میں فدق ہوں، حضرت نوح کا پوتا فدق، اور میں اس زمین کو وقف کر رہا ہوں جو میری نسل میں سب سے بڑی اولاد میں جائے گی، تاکہ آخری پیغمبر جو آئے تو اس کے وارث تک وہ پہنچا دے، اگر کوئی اس پر تصرف کرے گا تو اس پہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا آپ آخری پیغمبر ہیں، یہ کاغذ ہم نے کبھی نکالا نہیں، چونکہ آپ کی نبوت سامنے آ گئی، یہ کاغذ آپ کے لیے، اور فدق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ جیسے ہی فدق انہوں نے دیا، نذر کیا رسول اللہ کو، رسول اللہ نے نہ مانگا نہ مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اور جو فدق کی آیات سورہ حشر میں اور سورہ انفال میں، دو سوروں میں تفصیل سے فدق پر بے شمار آیتیں ہیں، اس کی تفصیل یہ بتائی گئی۔ سورہ حشر میں فدق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ زمین
جس پر مسلمانوں نے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں وہ امت کی زمین نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ صرف نبی کی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے جب لشکر چلا خیبر کے لیے مدینے سے، تو لشکر کو رسول اللہ لے کر چلے ایک غیر معروف راستے سے، یعنی میدانی راستے سے نہیں گئے، بلکہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے اوپر پہاڑ کے اوپر سے خیبر پہنچے۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے یہ راستہ خیبر کا کیوں اختیار کیا تھا؟ کہ اس لیے اختیار کیا کہ اگر گھوڑوں کے قدم فدق پہ پڑ جاتے تو شرط لگائی اللہ نے کہ تمہارے گھوڑوں کے قدم فدق پہ نہیں پڑے، اس لیے یہ تمہارا نہیں ہے۔ احتیاط کو دیکھیں، قرآن کی احتیاط دیکھیں، تو اس پر کسی کے گھوڑے کے قدم نہیں پڑے فدق کی زمین پر۔ اور جیسے ہی فدق انہوں نے نظر دیا، آیت آئی سورہ روم کی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کو اس کا حق دے دو۔ یہ آیت دو سوروں میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى فَآتِ ذَا الْقُرْبَى، قربا کو حق دے دو۔ تو ایک بار نازل ہوئی جب فدق انہوں نے دیا تو جبریل نے کہا قربا کے نام لکھ دیجئے۔ اسی وقت رسول اللہ نے قلم کاغذ منگایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب 7 پشتیں لکھ کر کہا کہ میں یہ فدق فاطمہ کے نام لکھتا ہوں۔